روح کی لطافت اور کثافت کوئی تصوف کا پراسرار مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ بالکل ایک سادہ سی حقیقت ہے جس کو ہر شخص معمولی غور و فکر سے سمجھ سکتا ہے۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ کا جو حسیاتی اور تصوراتی وجود ہے وہ کسی اور کی محبت میں اٹکا ہوا ہے، یا اس نے اپنے آپ کو دوسری تمام چیزوں کی گرفت سے بالکل خالی کر دیا ہے تاکہ مالک حقیقی کی یاد آپ کی روح کو اپنا مسکن بنا سکے۔ گرمیوں میں اگر مسجد میں بجلی کا پنکھا چلایا جائے اور اس کی ہوا میں نماز ادا کی جائے تو ظاہر ہے کہ کوئی اسے ناجائز نہیں کہہ سکتا، لیکن اگر دل اللہ کے ذکر سے خالی ہو تو یہ حال ہوتا ہے کہ مسجدوں میں نماز کے لیے آنے والے پنکھے کے نیچے جگہ حاصل کرنے کے لیے مسابقت کرتے ہیں، حتیٰ کہ نماز کے دوران اگر کرنٹ رکنے کی وجہ سے پنکھا بند ہو جائے تو سلام پھیرتے ہی ہر شخص کی نظریں اوپر اٹھ جاتی ہیں، اور نماز کے بعد پاور سپلائی کے انتظام کی خرابی وہ اہم ترین موضوع ہوتا ہے جس پر لوگ اپنے جذبات اور اپنی معلومات کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کی آرام طلبی نے آپ کی روح کو گندا کر دیا۔ اس میں گرمی اور سردی کے مسائل نے اپنے آشیانے بنا لیے۔ ظاہر ہے کہ ایسا آدمی وہ نماز نہیں پڑھ سکتا جو ساری لذتوں سے بڑھ کر لذیذ ہے، جس میں مشغول ہو کر آدمی گرد و پیش سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ جب ایسا محسوس ہوتا ہے گویا وہ اپنی دنیا سے نکل کر اللہ کی دنیا میں پہنچ گیا ہے۔ مجھ کو بار بار اس کا تجربہ ہوا ہے کہ ایک شخص اپنے ذوق اور اپنی عادتوں کے معاملے میں تو نہایت حساس ہے، اپنے طبعی تقاضوں میں کمی کو وہ کسی حال میں برداشت نہیں کرتا، مگر ایسے معاملات جو اللہ اور آخرت سے تعلق رکھتے ہیں، جو اس کی دوامی زندگی کو بہتر یا بدتر بنانے والے ہیں، ان میں وہ اکثر نہایت سنگین حقیقتوں کو اس طرح نظر انداز کر دیتا ہے گویا ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ اس کے سامنے آپ قرآن و حدیث کے صریح ارشادات پیش کیجئے، مگر وہ ایسے سرسری جوابات دے کر بات کو ٹال دے گا کہ آپ حیرت میں یہ سوچتے رہ جائیں گے کہ دوبارہ ان کو جواب دوں یا نہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو دنیا سے اوپر اٹھا نہیں سکا۔ اس کے ایمان بالآخرہ نے اس کی روح کو ابھی تک دنیا کی کثافتوں سے پاک نہیں کیا۔ ظاہر ہے کہ ایسے شخص کی حسیات انہی معاملات میں زیادہ کام کریں گی جہاں وہ عملاً پڑا ہوا ہے، مگر جس دنیا سے وہ دور ہے، جہاں اس نے ابھی تک اپنے آپ کو پہنچایا نہیں، اس حقیقتوں کو وہ کیسے گرفت کر سکتا ہے اور ان کے ذکر سے کس طرح اس کے اندر ہلچل برپا ہو سکتی ہے۔ شخصیت پرستی کسی کے ذہن کی تمام کھڑکیاں بند کر دے تو حق کی روشنی اس کے اندر کس راہ سے داخل ہوگی؟ اگر آپ چند آدمیوں کے ساتھ بیٹھے ہوں اور یکا یک تار آئے کہ آپ کے اکلوتے لڑکے کا انتقال ہو گیا تو دوسرے لوگ جیسے پہلے تھے ویسے اب بھی رہیں گے، مگر آپ تڑپ اٹھیں گے، آپ کی حالت بالکل بدل جائے گی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جس شخص کے متعلق خبر آئی ہے اس کی خبر سننے کے لیے پہلے سے آپ کے دل کے تمام گوشے خالی تھے، اس لیے وہ سیدھی آپ کے دل میں گھس گئی۔ اس کے برعکس بقیہ لوگوں کے دل میں اس نے جانے کا راستہ نہیں پایا، کیونکہ ان کے دل کچھ دوسرے لوگوں کی محبت سے بھرے ہوئے تھے۔ ٹھیک اسی طرح جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو، جب کلمات حکمت سنائے جا رہے ہوں، جب کوئی منادی کرنے والا ایمان کی منادی کر رہا ہو، تو اس کی آواز انہی لوگوں کے دل سے ٹکرائے گی جنہوں نے اپنا سینہ اس کے لیے کھلا رکھا ہو، اور جس نے اپنے اندرون کو دوسری پرستشوں کا گودام بنا رکھا ہے، اس پر کوئی آواز اثر نہیں کر سکتی۔ وہ تو اسی وقت سنے گا جب صاعقہ عظیم اس کے کان کے پردے پھاڑ دے۔ مولانا وحید الدین خان، کتاب قرآن کا مطلوب انسان۔